حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ انسانی صفات و کمالات کے مظہر تھے۔ انسانی صفات و کمالات، اعلیٰ انسانی صفات و کمالات حضرت امام خمینی میں مجتمع تھی۔ مجسمہ تھے امام خمینی انسانی جامع صفات و کمالات کے۔ حضرت امام خمینی ایک بڑے انقلاب کے بانی ہیں، اس کے قائد ہیں۔ ساتھ ساتھ حضرت امام خمینی علمی میدان میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کی متعدد کتابیں ہیں، ان کے متعدد آثار ہیں، اصول میں، فقہ میں، اخلاق میں اور سیاست میں، دوسرے موضوعات پر ایسی عمیق اور ڈیپ کتابیں ہیں حضرت امام خمینی کی۔ عالمی سطح پر حضرت امام خمینی ایک جانے پہچانے مرجع ہیں، جامع مجتہد الشرائط۔ اور حضرت امام خمینی کی دوسری صفت جو ہے شجاع ہے حضرت امام خمینی۔ جب انقلاب کے دوران امام خمینی نے دستور دیا لوگوں کو کہ سڑکوں پر آ جائیں، پروٹیسٹ کریں، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ سڑکوں پر ٹینکیں ہیں، مارشاء اللہ ہے، تو امام نے کہا ان چیزوں کی آپ پرواہ نہ کریں، آ جائیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، کوئی کسی کو مارے گا نہیں۔ ایسا ہی ہوا۔ امام خمینی نے کہا خلیج فارس میں جب امریکی کشتیاں داخل ہو گئی تو امام خمینی نے کہا کہ دیکھتے ہی ان پر حملہ کیا جائے۔ تازہ انقلاب لائے ہیں امام خمینی ایران میں، ابھی ایران کمزور ہے، فوج بکھری ہوئی ہے، لیکن امام خمینی کی عظمت، شجاعت کہہ رہے ہیں دیکھتے ہی امریکی کشتیوں پر حملہ کیا جائے۔ حضرت امام خمینی کا جو دیا ہوا نظام ہے اس میں خارجہ پالیسی جو ہے جمہوریہ اسلامی ایران کی، یہ لکھا گیا ہے، خارجہ پالیسی کے اصول ہیں دینی نظام کے، جمہوریہ اسلامی ایران کے، کہ جہاں پر بھی دبے ہوئے لوگ ہیں، مستضعف لوگ ہیں، ان کی ہم مدد کریں۔ امام خمینی عظیم سیاست دان تھے، پولیٹیشن تھے، المومن کیس، مومن بہت ہوشیار ہوتا ہے۔ اس کے مصداق دیکھیے، حضرت امام خمینی جب وہ انقلاب کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، تو اب شاہ کو معلوم ہو رہا ہے کہ دن بدن ہماری حکومت کا جو ہے زوال آ رہا ہے، زوال کے دن ہیں اب۔ تو رضا شاہ ایک پیشکش کر رہے ہیں، آفر کر رہے ہیں امام خمینی کو کہ آپ قم تک رکھیے گا دینی نظام کو، باقی ایران کو ہم پر چھوڑیے گا۔ امام نہیں مان رہے ہیں۔ دوسری جو ان کی پیشکش ہے امام خمینی کو، دوسری آفر کہ آپ حکومت نہ کریں، آپ کرسی پر نہ بیٹھیں، آپ کے لیے ممبر محراب ٹھیک ہے، آپ ہم سے کہیے گا کیا کرنا ہے ایران میں، کس طرز کی حکومت چلانی ہے، ہم چلائیں گے، آپ ہمیں کہتے رہیے گا، آپ ہمیں ڈائریکشن دیجیے گا، ہم خود ہی حکومت چلائیں گے، حکومت کو اپنے ہاتھوں میں خود ہی لیں گے، ہم آپ کے خدمت گزار بنیں گے، ہم چلائیں گے نظام کو۔ تو امام خمینی اس کو بھی ٹھکرا دیتے ہیں، اور معلوم ہوتا ہے انہیں کہ قوم تک اگر انقلاب محدود رہے، واٹیکان جیسے، یا ہم سپرویژن کریں اور شاہ کے ہاتھ میں حکومت رہے، تو ان سازشوں کو حضرت امام خمینی سمجھ رہے ہیں۔ حضرت امام خمینی کا کنسیپٹ جو ہے وہ ہے کہ 2 کروڑ پاپولیشن جو ہے یہ بسیجی بن جائیں، یہ ملک کو بچا سکیں آئندہ، تو اس پر کام ہو رہا ہے 2 کروڑ بسیجوں کا، 2 کروڑ والنٹیئر فورس انقلاب کے پروٹیکشن کے لیے۔ آج انہی بسیجوں نے، اسی IRGC نے ایران کے باہر بھی کام کیا اور مستضعفوں کو استکبار سے نجات دی، حرمین کو بچایا۔ امام خمینی کا ان کے اس تدبیر کا یا ان کی سیاست کا ایک پہلو یہ بھی انہوں نے فرمایا کہ ملک اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے، سیلف سفیشینٹ بن جائے، ملک کسی کے محتاج نہ رہے۔ امام نے یہ پریڈکشن بھی کی تھی کہ آئندہ کون سی شخصیت رہبریت کی صلاحیت رکھتی ہے، اس میں بھی ان کی نظر آیت اللہ خامنہی پر تھی۔ امام خمینی 5ویں صفت جو تھی امام خمینی کی، حلیم اور نرم مزاج کے تھے۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم،
امام خمینی ستمگروں کے لیے، ظالموں کے لیے شدید تھے، سخت تھے، ان کے لیے مہربان نہیں تھے ظالموں کے لیے، لیکن اپنے مومن بھائیوں کے لیے رحماء بینہم ان کے لیے مہربان تھے۔ امام خمینی سے غریبوں کی غربت، مستضعفوں کا استضعاف دیکھا نہیں جاتا تھا۔ حضرت امام خمینی کی چھٹی صفت جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، عارف اور حکیم تھے۔ امام خمینی کا دیوان پڑھیے آپ، جس طرح دیوان حافظ ہے، دیوان سعدی ہے وغیرہ، تو دیوان امام خمینی پڑھیے گا، تقریباً 500-600 پیجز ہیں اس کے۔ مشہور شعر ہے اس کا، من بے خال لبت ای دوست گرفتار شدم، چشم بیمار تو را دیدم بیمار شدم۔ امام خمینی دنیا سے جاتے وقت بھی اس وصیت نامے میں فرماتے ہیں کہ میں بہت ہی آرام سے، دلی سکون سے آپ دوستوں سے، آپ ساتھیوں سے مرخص ہو جاتا ہوں، رخصت پاتا ہوں، جاتا ہوں اپنے ابدی مقام کی طرف۔ تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔